چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعانہ لکا ذکرک دیکھے. دس از ون آف مائی فیوریٹ کپلیٹ آف اقبال. جواب شکوہ میں یہ آتا ہے، جو مشہور اقبال کی نظم ہے بانگ درا کی شکوہ اور اس کا جواب. تو اس کا جواب جو اینڈ ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آخری 6 بند ہیں اقبال کے، جو کہ میرا خیال ہے اقبال کے ماسٹر پیس ہیں. وہ جو تاثیر اقبال لے کر آیا ہے ان 6 بندوں میں، ان میں سے جو ایک بند ہے اس کا اینڈ اس پہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اس میں مدح ہے، اور جو سلوشن ہے اس کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سارا سلوشن اٹیچڈ ہے، ہماری جتنی امت مسلمان کی جو زبوں حالی ہے اس کا. تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعانہ لکا ذکرک دیکھے. اب رفعانہ لکا ذکرک سورہ علم نشرح کی آیت ہے. ہم اس کی اگر شان نزول دیکھیں تو مکی صورت ہے. یہ ان ادوار کی صورت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت مکہ میں دے رہے تھے اور آپ کی بات سننے کے لیے کوئی اویلیبل نہیں تھا، اور الٹا آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا ایک رتھلیس ٹرائبل سوسائٹی میں، جس میں آپ کا ٹرائب کے لوگوں نے بھی ساتھ تو دیا، ٹرائب نے بنو ہاشم نے، لیکن ایمان اس طرح نہیں لے کر آئے جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ابو لہب کا تو سارا قرآن کے اندر بھی ذکر آ گیا اس کا، اور پھر ہمیں ہسٹری بھی پتہ ہے. تو وہ مذاق اڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور قریش جو ہے طرح طرح کے تانے دیتے تھے. سورہ کوثر کی بھی ہمیں ساری ہسٹری پتہ ہے کہ وہ آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیا جاتا تھا کہ آپ کی تو نسل ہی نہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کی کون بات سنتا ہے، آپ کا یہ جو آپ ذکر ہمارے سامنے 24 گھنٹے صبح شام کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور یہ بت جو ہیں یہ سارے حرم سے اٹھاؤ. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نظام چینج کرنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اور جو ہمارے دور حاضر کے خداؤں کو آپ نے چیلنج کر رکھا ہے، اور یہ جو آپ اپنی طرف سے ایک نیا دین بنا کے نعوذ باللہ لے کر آئے ہمارے سامنے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نہیں مانتے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتے ہوں گے، ظاہری بات ہے انسان ہے، اور اپنے لوگ ہی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر اللہ نے کہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، رفعانہ لکا ذکرک. رفعانہ کا مطلب ہے رفع، بلند کیا، رفعانہ ہم نے بلند کیا، لکا فار یو، ذکرک تمہارا ذکر. یعنی یہ بھی نہیں خالی کہا کہ رفعانہ ذکرک، کہا یہ اللہ نے کہ رفعانہ لکا ذکرک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ذکر کو اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے بلند کر دیا. یہ لکا کا ایڈیشن ہوئی ہے کہ فار یو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ جو بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند کر دے گا. اور یہ جو دور حاضر کی انسان کی سب سے بڑی آئرنی ہے کہ وہ مٹیریلزم اور کیپٹلزم کے ایک بت کے آگے اس نے سجدہ کیا ہوا ہے، اور اس کی گردن سرنگوں ہے. اس بت کو توڑنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سنت پر چلنا پڑے گا. اقبال کا پیغام بھی یہ ہے، سلوشن ہے آج کے دور کے مسلمان کا، دور حاضر کے مسلمان کا، وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلا جائے. اب اس میں ایک بہت بڑی بحث ہے کہ کس طرح چلا جائے، کون سا فرقہ اڈاپٹ کیا جائے، کون سا طریقہ ہے، کون سی ٹرانسلیشن اور کون سی تفسیر پڑھی جائے. وہ ایک اور بحث ہے، اور اس کا آنسر بھی خیر اقبال دیتا ہے. لیکن یہ جو پیراڈائم شفٹ کرتا ہے آپ کا کہ جی یہ ویسٹرن سویلائزیشن اور کیپٹلزم، مٹیریلزم کا جو یہ بت ہے، ان کو حرم سے اسی طرح خالی کرنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل حرم کو، خانہ کعبہ کو، حبل سے اور آس پاس کی بستیوں کو لات اور منات سے خالی کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے آج کے مسلمانوں کو، وہ اس مشن کو کنٹینیو کر سکیں اور اس پر آ سکیں، کیونکہ ہونا تو ہے. اس پوری دنیا نے وہ نظام اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنا ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. یعنی ازل سے تو یہ نظام ہے ہی اللہ کے ہاں، ابد تک یہ دنیا دیکھے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جلوہ مبارک ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے. ایک جگہ اور اقبال بانگ درا میں کہتا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد.